ہیلو جی، کیا حال چال ہے؟ ہمارے گاؤں کا موسم تو ایسا ہے، آپ کے گاؤں کا موسم کیسا ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ سوچا آج ویڈیو بنائی جائے، پر کس پہ؟ تو یاد آیا کہ سبزی پہ بنائی جائے۔ آج میں بنا رہی تھی بینگن، تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ ویڈیو اپلوڈ کی جائے۔ بنانے ہوتے تو بہت آسان ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہے نا، یہ ان کو بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ کرنا کیا ہے، آپ نے ساری چیزیں کاٹ لینی ہیں۔ بینگن کو آلو، ٹماٹر، پیاز سب ایسے چھوٹے چھوٹے کاٹ کے تو ان کو مکس کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اچھے طریقے سے۔ پھر جناب جلدی سے آپ نے ٹماٹر بھی کاٹ لیے اور آلو پیاز سب کاٹ لیے جب، تو اس کے اندر پھر سبز مرچیں بھی 2 ایڈ کر دیں گے۔ اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جتنی مجھے پسند ہے میں تو 2 سے 3 ڈال دیتی ہوں آرام سے، مجھے بہت پسند ہے۔ تو پھر اس کے اندر ہم باری باری سب مسالے ڈال دیں گے۔ ابھی یہ یاد رکھنا کہ ہم نے ان کو کاٹ کے صرف دھویا ہے، پانی اس کا نکل جائے۔ پھر اس کے اندر ہم لال مرچی ڈالیں گے، آپ کو جتنی پسند ہے آپ اتنی ڈالیں، میں تو 1 ٹی اسپون ڈالتی ہوں اور اس کے اوپر تھوڑی سی ڈال دیتی ہوں۔ نمک جائے گا حسب ذائقہ۔ پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہلدی، 1 ٹی اسپون سے تھوڑی کم ہلدی جائے گی، ابھی تو میں نے نمک ڈالا ہے۔ پھر ہلدی جائے گی، اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا پسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے۔ اچھا میں نے نا اس دفعہ ایک نیا مسالہ استعمال کیا ہے، نئے برانڈ کا کہہ سکتے ہیں آپ، اس کا نام ہے دھنیا پاؤڈر ہے، پونم کا۔ تو اس دفعہ یہ استعمال کر کے دیکھتی ہوں کیسا ہے، پھر آپ کو بتاؤں گی، آپ بھی ضرور استعمال کر کے دیکھیے گا۔ تھوڑا سا یہ میں نے سوکھا دھنیا ڈالا تھا شاید پیچھے جی، اور تھوڑا سا پسا گرم مسالہ تھوڑا سا بالکل ڈالا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو نا آئل ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ بینگن مجھے زیادہ پسند نہیں ہے ویسے، لیکن پھر بھی بنانے پڑتے ہیں اور اچھے بنتے ہیں اس ریسپی سے، بہت اچھے۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ تقریباً 25 منٹ میں آپ کا یہ سالن جو ہے یہ ریڈی ہو جاتا ہے، اور ہوتا بھی بہت مزے کا ہے۔ تو پھر اس کو اچھے سے سب مسالے کو مکس کر دیں گے، اس کو 2 سے 3 منٹ ایسے ہی پڑا رہنے دیں گے۔ اس کے بعد اس کو ہلکی آنچ پہ چولہے کے اوپر نا فرائی کر لیں گے ہم اچھے طریقے سے۔ پہلے اس کو بھوننا ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح۔ جب آپ کو لگے کہ اس کا مسالہ بھن گیا ہے، مرچیں کچی نہیں ہیں، تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو نا آگ تھوڑی میڈیم رکھنی ہے، زیادہ تیز نہیں رکھنی ورنہ مسالے جل جائیں گے۔ آگ کو میڈیم کر لیں گے اور اس کو بھونیں گے تسلی کے ساتھ۔ میرے بچوں کی باتیں آ رہی ہوں گی آپ کو، بالکل اگنور کرنا۔ اس کے بعد اس کو ڈھک دینا ہے ہم نے 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ اس دوران ہم نے 1 سے 2 دفعہ چمچہ ہلا دینا ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں ہلا رہی ہوں۔ پھر آپ نے اس کو ہلا کے تو ڈھک دینا ہے۔ پھر آپ کو پتہ بھی چل جائے گا نا اس دوران، اگر آپ دیکھیں گے کہ کتنا رہ گیا ہے۔ دھواں نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو، کتنا مزے کا لگ رہا ہے۔ 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو اب ایسے ڈھک دیں گے، اس کا انتظار کریں گے کہ یہ کب تک ڈن ہوگی۔ اس دوران 1 سے 2 دفعہ اس کے اندر چمچہ ہلا کے دیکھ لیں گے۔ ویسے مجھے کوئی اتنے خاص بینگن پسند نہیں ہے، تو پر اس طریقے سے مزے کے بنتے ہیں، کھا لیتی ہوں۔ سب کو کہتی ہوں پسند نہیں ہے، پر کھا لیتی ہوں۔ جناب یہ بن رہا ہے، ہم تب تک کی اس کے اندر اینڈ پہ ڈالنے کے لیے جو سبز دھنیا اور سبز مرچیں ہیں ان کو کاٹ کے رکھ لیتے ہیں جی۔ تو جناب ایسے ایک بات بتاؤں آپ کو، گرمیوں میں نا سبز دھنیا ملتا نہیں ہے، لیکن جو دھنیا لور ہوتے ہیں نا، وہ اس کو دنیا کے کسی نہ کسی کونے سے نکال کے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں۔ مجھے پسند ہے، میں تو ڈھونڈ لیتی ہوں اور لازمی سالن میں ڈالتی ہوں فریش دھنیا۔ ویسے سوچنے کی بات ہے کہ گرمیوں میں بھی آپ کو پورا سیزن فریش دھنیا بالکل گرین مل جاتا ہے، پتہ نہیں کون اگاتا ہوگا، خیر ہمیں اس سے کیا۔ جناب دھنیا میں نے کاٹ لیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہانڈی کا کیا بنا ہے۔
اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں. اچھا ویسے جب ہم سبزی کاٹتے ہیں نا تو بہت زیادہ ہوتی ہے، تب پک کے بالکل تھوڑا سا سالن رہ جاتا ہے. آلو کو ایسے ابھی کچا ہے تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے اور اسٹیم پہ لگانا پڑے گا. اچھا یہ نان اسٹک برتنوں کا نا یہ بڑا سیاپا ہے، ان کا جتنا مرضی خیال رکھ لو نا آپ، انہوں نے نیچے سے خراب ہونے ہوتے. یہ گورے ہو جائیں گے کڑیاں اتنے کریمہ لالا کملیاں ہو جانیاں، وہ نہیں گورے ہونے تو یہ ادا ہی گورے ہو جاتے. مذاق کر رہی ہوں، کوئی برا نہ بنا دے. جی جناب میرے بینگن ڈن ہو گئے. اب آلو کو چیک کر لیں ادھر رکھ کے، ایک منٹ. یس یہ کیا اس کے اندر ہم ڈالیں گے سبز دھنیا. ہمیں لگتا ہے میرا کیمرہ پورا ہو گیا. یہ ہم اس کے اندر سبز دھنیا ڈال دیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی کھا کے دسو کیویں دے بنے. کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسپی ضرور بتائیے گا. یہ میری سب سے پہلی ریسپی ہے جو میں نے خود ریکارڈ کی ہے اپنے ہاتھوں سے. آپ کو شکل بھی بینگن کی نظر آ گئی کیسے بنے. یہ دیکھیں جی جوسی جوسی سے بڑے مزے کے لگتے ہیں. بے شک مجھے نہیں پسند لیکن مزے کے بھی لگتے ہیں. تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ٹرائی ضرور کیجیے گا اور اپریشیٹ بھی ضرور کیجیے گا. بے شک یہ ریسیپیز ریکارڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ لوگ رسپانس اچھا دیں گے تو ہماری ساری محنت وصول ہو جائے گی. پلیز سبسکرائب کیجیے گا. اگلی ریسیپی تک اللہ حافظ.